1818 میں ایک پیغام رساں پرشیا یعنی فارس سے منگولیا کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا پیغام لے کر آ رہا تھا جو کہ بڑا ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیغام تاریخ کا رخ موڑ دینے والا تھا۔ یہ پیغام یا پیکج اتنا حساس تھا کہ اسے منگولین بادشاہ کے علاوہ کسی کو کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ جیسے ہی یہ پیکج منگولین بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اسے اس کے اندر ایک کٹا ہوا سر ملا، جو کہ تاریخ کے ظالم ترین بادشاہ چنگیز خان کے ایک سفیر کا تھا، جو کہ اس ٹائم پر فارس یا پرشیا میں تعینات تھا۔ چنگیز خان کون تھا اور چنگیز خان کی اصل کہانی کیا ہے؟ ناظرین گرامی، میرا نام ہے حمزہ اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلین کی منی سیریز ہو واز چنگیز خان۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سبھی لوگوں کو ان تمام حالات و واقعات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ایک معمولی سے خانہ بدوش لڑکے کو ایک عظیم سلطنت کا بانی بنانے کے بنیاد بنے۔ سن 1162 میں مشرقی ایشیا کے ایک قبیلے کے سردار کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہ قبیلہ بورجگن قبیلہ تھا اور اس کے سردار کا نام یسوگئی تھا۔ تو جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو یہ ہاتھ میں اپنے ایک خون کا لوتھڑا لے کے پیدا ہوا۔ ناظرین گرامی، قبیلے کے بزرگوں نے اسے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا اور اس کی یہ پیشن گوئی کی کہ مستقبل میں یہ لڑکا ایک عظیم جنگجو بنے گا اور ایک بڑے بادشاہ کے طور پر ابھرے گا۔ قدرت ہے کہ قبیلے کے بڑوں کی یہ پیشن گوئی بالکل سچ نکلی اور مستقبل میں یہ لڑکا چنگیز خان بنا۔ بہت سے مورخ اس کی کہانی کو سادہ اور بربریت سے بھرپور داستان بیان کرتے ہیں۔ انسان کی شکل میں ایک ایسا وحشی کہ جس نے لاکھوں انسان کو قتل عام کیا، لیکن چنگیز خان کی کہانی اس ظلم اور بربریت کے ساتھ ساتھ بڑی دلچسپ بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ منگولیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلے یہ خانہ بدوش، جنہیں اپنے اگلے وقت کا کھانا نصیب ہوگا یا نہیں، انہیں یہ تک نہیں پتہ ہوتا تھا، دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم بن کر ابھری۔ وہ عظیم منگول جنہوں نے اپنے سے کئی میل دور یورپ کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا، اور چنگیز خان کو اپنے بستر مرد پر لیٹے ہوئے یہ احساس کیوں ہوا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے ورثاء نے اس کی ہر کہی ہوئی بات اور ہر واقعے کو لکھ کر محفوظ کر لیا، جو کہ آج کل کتابی شکل میں دی سیکرٹ ہسٹری آف منگول کہلاتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے کمزور شخص کی جو کہ آگے چل کر مستقبل میں اتنا طاقتور انسان ہو گیا کہ اس نے اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت پر راج کیا۔ وہ لڑکا جو چنگیز خان کہلاتا تھا اس کا اصل نام تیموجن تھا۔ تیموجن بیسیکلی بورجگن قبیلے کے ایک دشمن قبیلے کے سردار کا نام تھا، اور جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو تیموجن بورجگن قبیلے کے سردار یسوگئی کے سامنے ایک قیدی کے طور پر زنجیروں میں جکڑا پڑا تھا۔ یسوگئی نے اپنے بیٹے کا نام اسی قیدی سے منسوب کر کے تیموجن رکھ دیا۔ تیموجن نام کا لفظی مطلب ہے ایک لوہار۔ تیموجن جب 9 سال کا ہوا تو اس نے اپنے باپ سے تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی، جس کے بعد اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ تیموجن کے باپ یسوگئی کو اسی تاتاری قبیلے کے لوگوں نے زہر دے کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان دی سیکرٹ ہسٹری آف منگول میں یہ کہتا ہے کہ اس دن میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میرے باپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، لیکن یسوگئی کی موت کے بعد بورجگن قبیلے میں سرداری کا مسئلہ اٹھ گیا۔ اگرچہ یہ قبیلہ بہت چھوٹا تھا مگر اپنی روایتوں کا بڑا پاس رکھتا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ اسے ہی اپنا سردار منتخب کرتے تھے، جو کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو سردار منوا بھی لیتا تھا۔ چنانچہ بورجگن قبیلے کے لوگ تیموجن یا پھر اس کے بھائیوں کو سردار ماننے کے بالکل بھی حق میں نہ تھے، بلکہ انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے۔
اگرچہ بورجگن قبیلے میں چند ہی لوگ رہ گئے تھے اور یہ تیموجن اور اس کے بھائیوں کے لیے بڑا ہی سخت معاملہ تھا۔ اس پورے علاقے میں صرف ان لوگوں کے چند ہی خیمے باقی رہ گئے تھے اور ان کے پاس خوراک کی بھی بڑی قلت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کئی دن تک فاقے کاٹتے تھے۔ اب اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ تیموجن کے ایک بھائی نے مچھلی کا شکار کیا اور وہ شکار دوسرے بھائیوں کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تیموجن نے اپنے بھائی کو تیر سے قتل کر دیا اور اس کا شکار ہتھیار لیا۔ تیموجن کی زندگی کا یہ سب سے پہلا قتل تھا جو کہ اس نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اپنے سگے بھائی کا کیا تھا۔ ویورز، جہاں تیموجن کے لیے حالات بہت مشکل تھے مگر انہی حالات نے تیموجن کو ایک سخت جان اور پتھر دل بنا دیا اور اس کے دل سے رحم ختم کر دیا۔ ناظرین گرامی، اسی مشکل حالات میں 10 سال کے بعد تیموجن اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اپنے باپ کے بچے کچے قبیلے یعنی بورجگن قبیلے کی قیادت بھی کر رہا تھا۔ منگولیا کے وسیع و عریض میدانوں میں یہ قبیلہ انتہائی کمزور اور اپنے دشمن قبیلے کے لیے ایک شکار تھا، لیکن تیموجن کو یہ بات معلوم تھی کہ اسے اپنے قبیلے کی بقا کے خاطر آس پاس کے قبیلوں سے تعلقات اچھے کرنے ہوں گے۔ لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آس پاس کے قبیلوں سے تعلقات اچھے کیسے کیے جائیں؟ لیکن تیموجن کے پاس اس بات کا بھی حل تھا، اور وہ حل تھا ایک شادی جو کہ اس نے بورتے نام کی لڑکی سے کی تھی۔ بورتے یسوگئی کے ایک دوست قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ تیموجن اور بورتے کی شادی ہو گئی۔ تیموجن کو اپنے سسرالیوں کی طرف سے سمور کی کھال سے بنی ہوئی ایک پوشاک ملی جس کی قیمت 1000 گھوڑوں کے اتنی تھی۔ بورتے کے ساتھ اس شادی کی وجہ سے پورے قبیلے نے تیموجن کے ساتھ الحاق کر لیا، جس سے تیموجن بہت مضبوط ہو گیا اور اس کی طاقت میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہ منگولیا کے قبیلے ازلی قتل و غارت میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان میں ایک رواج تھا کہ جس انسان کو جو چیز پسند آتی وہ دوسرے انسان سے لے لیتا تھا۔ ناظرین گرامی، اب تیموجن کے پاس بھی ایک ایسی چیز تھی جو کہ دوسرے انسان اس سے لینا چاہتے تھے، اور ان میں سے ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس کی دشمنی بورجگن قبیلے سے صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اس قبیلے کا نام مارکیٹ قبیلہ تھا۔ ایک دن مارکیٹ قبیلے کے جنگجوؤں نے تیموجن کے بورجگن قبیلے کے کیمپس پر حملہ کر دیا۔ تیموجن اور اس کے جنگجو ان لوگوں کے خلاف کافی دیر تک مقابلہ کرتے رہے، لیکن تیموجن انہیں زیادہ دیر تک روکنے میں ناکامیاب رہا۔ ناظرین گرامی، تیموجن ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے کیمپ کے پچھلے حصے سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اپنی نئی نویلی دلہن بورتے کو انہی حملہ آوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ دوستوں، مارکیٹ قبیلے کے جنگجوؤں نے وہاں پر موجود سارے خیموں کو آگ لگا دی اور وہاں پر قتل و غارت کی، اور وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا کام کر گئے جو کہ تیموجن سے معمولی لڑکے کو چنگیز خان بنانے کی بنیاد بنا۔ وہ اس کی بیوی بورتے کو اٹھا کر لے گئے اور چند جنگجو جو کہ تیموجن جہاں پر جنگل میں بھاگا تھا اس کے پیچھے چلے گئے، اور جیسے ہی وہ تیموجن وہاں پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے باہر ہی پڑاؤ ڈال لیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے۔ اب اس حالات میں تیموجن صرف ایک ہی انسان پر بھروسہ کر سکتا تھا اور وہ اس کا دوست جموں کا تھا۔ یہ دونوں کسی بھی حالات میں ایک دوسرے کو اکیلا نہ چھوڑتے تھے، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کا خون تک پیا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بلڈ بردرز کہا کرتے تھے۔ بلڈ بردرز کا ایک ایسا بانڈ جو کہ ان دونوں کی زندگی کو ایک کر دیا تھا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کٹنے اور مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن تیموجن کو مرکت قبیلے سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بلڈ بردر سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تھا، اور وہ تھا آس پاس کے تمام قبیلوں کی حمایت۔ یہ اس وقت دونوں دوست مل کر وقت کے خان کے پاس گئے جو کہ تمام قبیلوں کا خان تھا۔ اس کا نام تغرل خان تھا، اور یہ وہی سردار تھا جو کہ چنگیز خان کے باپ یسوگئی کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑا تھا، اور یہ یسوگئی کا بلڈ بردر بھی تھا۔ لیکن دوستو، تیموجن جیسے ہی تغرل خان کے سامنے پیش ہوا تو تغرل خان نے اسے تیموجن کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
لیکن پھر تیموجن نے تغرل خان کو یہ بتایا کہ وہ کس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی بولا کہ تغرل خان اس کے باپ کی جگہ کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کو طاقت حاصل کرنے کے لیے ان انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس کے پاس پہلے سے طاقت موجود ہو، اور تیموجن بھی یہی کر رہا تھا، اور اس نے تغرل خان کو وہی سمور کی کھال سے بنی پوشاک پیش کر دی جو کہ اسے اس کی سسرالیوں کی طرف سے ملی تھی۔ اب تغرل خان کے فیصلے پر ہی تیموجن کا مستقبل انحصار کر رہا تھا۔ تغرل خان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر تیموجن کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تغرل خان اور جموکا کے ساتھ مل جانے سے تیموجن کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے شمالی منگولیا میں مرکت قبیلے کے کیمپس پر حملہ کر دیا اور ایک ایک ٹینٹ کو آگ لگا دی اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور جو بھی چیز حرکت کر رہی تھی اس نے ان سب چیزوں کو آگ لگا دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑکا جو کہ مستقبل میں چنگیز خان بننے والا تھا، اس کی عمر محض 20 سال تھی۔ اس نے محض 20 سال کی عمر میں منگولیا کے ایک پورے قبیلے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس لڑائی کا رزلٹ یہ نکلا کہ چنگیز خان نے اپنی بیوی کو ان لوگوں سے آزاد کروا لیا۔ اس واقعے کے بعد تیموجن کا ایک لڑکا پیدا ہوا، مگر ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی رگوں میں کس کا خون گردش کر رہا ہے، آیا کہ تیموجن کا یا پھر اس قبیلے کے سردار کا کہ جس نے چنگیز خان کی بیوی بوٹے کو اغوا کرا تھا، یعنی مرکت قبیلے کے سردار کا۔ لیکن تیموجن نے اس بچے کو اپنا ہی سمجھا اور اپنے سگے بچوں کی طرح اس کی پرورش۔ ویورز، شروع کے دن میں تیموجن اور جموکا دونوں مل کر اس قبیلے کی سرداری کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے چہرے پر ایک ٹینشن صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کے قبیلے کی سرداری کا اصل حقدار کون ہے۔ اگرچہ تیموجن اور جموکا دونوں قبائلی سردار کے بیٹے تھے، مگر اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے جس قبیلے کے سردار کے بیٹے نے سب سے زیادہ مشکلات جھیلی تھی وہ تیموجن ہی تھا۔ دوستوں، تیموجن نے اپنے بلڈ برادر جموکا سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور پہلی جنگ کب لڑی؟ ایسے کون سے حالات و واقعات ہوئے کہ جو تیموجن کو چنگیز خان بنانے کے وجہ بنے؟ اور چنگیز خان نے اپنی فوج کو ایسی کیا ٹریننگ دی جو کہ دنیا کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی؟ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایسی کیا جنگی اسٹریٹجی چنگیز خان نے اپنائی تھی جو کہ وہ دنیا کی وسیع اور عریض سلطنت بنانے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ سب ہم آپ سبھی لوگ دکھائیں گے ہو واز چنگیز خان کی نیکسٹ اور دوسری جی ویورز، تو کہاں تھے ہم تھے منگولیا کے ان میدانوں میں کہ جدھر تیموجن نے تغرل خان اور جموکا کے ساتھ مل کر مارکت قبیلے سے اپنی بیوی بوٹے کو آزاد کروا لیا تھا۔ ایک رات تیموجن نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے بازو غیر معمولی طور پر بڑھ کر لمبے ہو گئے ہیں۔ اس کے ہر ہاتھ میں ایک تلوار ہے جس کو اس نے بڑھا کر ایک کو مشرق اور دوسرے کو مغرب کی طرف بھیجا ہے۔ اس کی ماں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ وہ ایک عظیم فاتح ہوگا اور اس کی بادشاہت کی حدیں مشرق سے مغرب تک ہوں گی۔ لیکن یہ بادشاہت ملنے سے پہلے ہی تیموجن اور اس کے بلڈ برادر جموکا کے بیچ ایک عجیب سی ہی ٹینشن پیدا ہو رہی تھی، اور یہ ٹینشن ایک بہت بڑی جنگ کی خبر بھی دے رہی تھی۔ جب تیموجن نے جموکا کے آگے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو جموکا نے اس کی یہ آفر کیوں ٹھکرا دی اور اسے ایک ایسا جواب دیا کہ تیموجن دنگ ہی رہ گیا۔ جموکا کو تیموجن نے ایسا کیا جواب دیا تھا؟ تیموجن کو چنگیز خان بننے میں مزید کیا واقعات ہوئے؟ اور اپنے اس سفر میں تیموجن نے کس کس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور اسے مزید کیا دشواریاں پیش آئیں؟ میں ہوں حمزہ فیصل، اور آج کی ہسٹری ایکسپلین کی منی سیریز چنگیز خان کے پارٹ 2 کے اندر ہم آپ سبھی لوگوں کو یہی بتائیں گے۔ دوستوں، تیموجن اور اس کے بلڈ برادر جموکا کے درمیان اس چھپی ہوئی ٹینشن کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تیموجن اور جموکا ان دونوں کے قبیلے جمع ہو کر ایک ہی قبیلے کی شکل میں آ گئے تھے،
تو یہ دونوں بلڈ برادرز اس مشترکہ قبیلے کی سرداری کر رہے تھے اور یہ دونوں کوئی بھی فیصلہ ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر نہ کر سکتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر جنگل کا یہ قانون ہوتا ہے کہ ایک ہی شیر بادشاہ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح ہر منگول قبیلے کا صرف ایک ہی سردار ہو سکتا ہے۔ تو سرداری کو لے کے ان دونوں کے درمیان ایک خلش آ چکی تھی۔ اس تلخی کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تیموجن نے قبیلے کے عام لوگوں کو کہ جن کے اندر تھوڑا بہت بھی ٹیلنٹ ہوتا تھا، انہیں قبیلے کے اچھے عہدے دینا شروع کر دیے، ایسے عہدے جو کہ صرف سرداروں کے بچوں کو ہی ملتے تھے۔ لیکن تیموجن کے بلڈ برادر جموکا کو یہ لگتا تھا کہ اس کا بلڈ برادر تیموجن پرانے قوانین بھلا کر اپنے نئے قوانین لا رہا ہے، اور یہ نئے قوانین دونوں بلڈ برادر کے بیچ تلخیوں کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ تیموجن کا تغرل خان کے ساتھ مل کر ماتکت قبیلے کا خاتمہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو صحیح سلامت آزاد کروانے کی وجہ سے تیموجن پورے منگولیا میں بہت مشہور ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا گھیراؤ بلند تر ہوتا چلا گیا۔ تاہم اس کی اچھی قسمت کا ستارہ اب چمکنے لگا۔ جموکا ہرگز یہ بات برداشت نہ کر سکتا تھا کہ اس کا بلڈ برادر تیموجن منگولوں میں اتنا مشہور ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان فاصلوں کو بڑھانے کے لیے ایک بزرگ سردار کی پیشن گوئی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ پیشن گوئی کیا تھی؟ بزرگ سردار کی یہ پیشن گوئی تھی کہ تیموجن کو اور اس کی اولادوں کو خدا پورے دنیا کی بادشاہت دینے والا ہے۔ ویورز، یہ پیشن گوئی تبھی صحیح ثابت ہو سکتی تھی کہ جب سرداروں کے بچوں کے ہاتھوں میں قبیلے کی سرداری ہو۔ جموکا نے بزرگ کی اس پیشن گوئی کو غنیمت جانا اور تیموجن سے بات کرنے کا سوچا، لیکن جب جموکا نے تیموجن سے عہدوں کو لے کر خدشات ظاہر کیے تو تیموجن بحرم ہو گیا اور اس کی یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوستوں، اب ان لوگوں کے سامنے کی یا بیچ کی تلخیاں صاف صاف کھل کر لوگوں کے سامنے آ چکی تھیں، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جموکا نے قبیلے کو تقسیم کر لیا اور اپنے لوگ لے کر تیموجن کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ تیموجن نے جموکا کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بیوی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایک دن یہی تمہارا بلڈ برادر تم سے لڑنے یعنی جنگ کرنے آئے گا۔ تیموجن اسی نا اتفاقی سے ہمیشہ سے ڈرتا آ رہا تھا۔ جموکا اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے تیموجن سے کچھ ہی دوری پہ اپنے کیمپس لگا لیے اور تیموجن کے خلاف کھل کر سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیموجن کے اتحادی قبیلوں کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک دن جموکا نے تیموجن کے ایک قبیلے کے انسان کو گھوڑا چوری کرنے کے الزام میں پکڑ لیا، اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو واپس تیموجن کے پاس بھجوا دیا۔ لیکن یہ تو جموکا کی سازشوں کی صرف اور صرف شروعات تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد سینٹرل منگولیا کے پہاڑوں میں کہ جدھر تیموجن اپنے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ادھر جموکا نے ان کے لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تیموجن کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تیموجن اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جموکا نے تیموجن کی فوج کے کئی جنرلز پکڑ لیے۔ ان قیدی جرنیلز کو جموکا نے انتہائی غضبناک سزا دی۔ جموکا نے ان سب جرنیلز کو زندہ ابلتے ہوئے کھولتے پانی میں ڈلوا دیا۔ دوستوں، یہ واقعہ بھی تیموجن کی چنگیز خان بننے کی ایک کڑی سمجھا جاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد تیموجن نے ایک قسم کھائی کہ وہ اب کسی سے بھی کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا اور اپنے جنگجوؤں کی ایسی بے حرمتی کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور ویورز، اسی پوائنٹ پر تیموجن نے ایک پیشاور فوج بنانے کا ارادہ کیا اور وہ اس فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تیموجن نے میاناز جنگجوؤں پہ ایک گروپ تشکیل دیا۔ یہ جنگجو اس کی فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے اور انہی کمانڈر کے ذریعے وہ اپنے تمام احکامات اپنے جنگجوؤں تک پہنچایا کرتا تھا، اور اس گروپ کو کشیک کہا جاتا تھا۔ منگولوں کا پسندیدہ اور دشمن پہ کاری ضرب لگانے والا ہتھیار ایک تیر کمان تھا، جس کی رینج تقریباً کم از کم 500 گز تھی، جسے لکڑی اور جانور کی ہڈی سے بنایا جاتا تھا۔ تیموجن نے تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنا ہر کسی چھوٹے بڑے پر واجب کر دیا تھا،
اور یہ لوگ اس کام میں اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ہدف کا ٹھیک ٹھیک نشانہ لگا لیتے تھے۔ اصل میں انہوں نے گھوڑے کے بھاگنے کی فریکوینسی کو جان لیا تھا، اور یہ اپنا تیر کمان سے جب چھوڑا کرتے تھے کہ جب تھوڑا سا گھوڑا ہوا میں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے ہدف پہ ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تیموجن نے پرانے فوج کے طور طریقے بنانے کے بجائے ایک ماڈرن فوج بنائی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار تھا۔ دوستوں، تیموجن شروعاتی دن سے ہی منگولوں کو اکٹھا کرنے اور ان کی آپسی ازلی قتل و غارت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی منگول قبیلوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے منگولیا میں تیموجن کا اثر و رسوخ بڑھنے لگ گیا۔ لیکن دوسری طرف اس کا بلڈ برادر جموکا اس کو نیچا دکھانے اور اسے بدنام کرنے میں تلا پڑا تھا، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے منگولیا کے کئی سرداروں کو بھڑکانا بھی شروع کر دیا۔ تغرل خان، جو کہ تیموجن کا صف اول کا اتحادی تھا، جموکا نے اسے بھی تیموجن کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ جموکا کا کہنا تھا کہ تیموجن ایک موقع پرست انسان ہے، اور وہ تغرل خان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ اس نے خان کے سامنے کئی دلائل بھی رکھے، جس میں سے کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن آخرکار جموکا تغرل خان کے دماغ میں خلل پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور تغرل خان اس چیز پہ قائل ہو گیا کہ تیموجن کی طاقت کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جانا چاہیے۔ دوستوں، تیموجن اور تغرل خان کے آپسی تعلقات اتنے اچھے تھے کہ تیموجن کی بیٹی اور تغرل خان کے بیٹے کی شادی بھی طے ہو چکی تھی، لیکن اب جموکا کی سازشوں کی وجہ سے تغرل خان، جو کہ تیموجن کا صف اول کا اتحادی تھا، وہ اس کے خلاف ہو چکا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تیموجن کا خاتمہ کرنے کے لیے مختلف طریقے کے منصوبے بنانا شروع کر دیا۔ دوستو، جموکا اور تغرل خان کو اپنے ان منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کہ تیموجن سے ایک ملاقات کا پلان بنا لیا۔ اس ملاقات کا مقصد اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں بات کرنا بتایا گیا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات کا مقصد تیموجن کا کام تمام کرنا تھا۔ لیکن تیموجن کو تغرل خان کے اس پیغام سے سازش کی بو محسوس ہونے لگی، لیکن اس کے باوجود تیموجن نے تغرل خان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور اپنے وفاداروں کو لے کر تغرل خان کی بتائی ہوئی جگہ پر نکل پڑا۔ لیکن راستے میں تغرل خان کا ایک غلام، جو کہ تیموجن کو کافی زیادہ پسند کیا کرتا تھا، اس نے تیموجن کو روکا اور اس ساری کی ساری سازش کا پول کھول دیا۔ تیموجن جب تغرل خان کی اس سازش کو مکمل طور پر جان چکا تو اس نے اپنے سفر کو ختم کر دیا اور تغرل خان پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ تغرل خان نے اپنی فوج کا سپہ سالار جموکا کو تقریر کیا۔ چونکہ یہ ساری کی ساری پلاننگ تھی تو جموکا کی ہی۔ سن 1200 کی گرمیوں میں تیموجن مشرقی منگولیا میں اپنے بلڈ برادر جموکا سے جنگ کرنے یعنی لڑنے نکلا۔ اس جنگ کا نتیجہ منگولوں کے لیے کافی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہا تھا۔ مغربی منگولیا میں ہگی کے پہاڑوں کے درمیان جنگ کی اس شام تیموجن نے اپنے فوج سے تقریر کی۔ تیموجن نے کہا کہ ایک قبیلہ ایک تیر کی طرح ہوتا ہے، جسے کہ بے حد آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن جب بہت سے قبیلے متحد ہو جائیں تو انہیں توڑنا آسان نہیں ہے۔ تیموجن صرف باتوں پر ہی انحصار نہ کیا کرتا تھا، بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی اپنے دشمن کے دل میں خوف طاری کر دیتا تھا، اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں بھی تیموجن کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جنگ کی اس شام تیموجن کو بخوبی پتہ تھا کہ جموکا کے جنگجو اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ہر جنگجو سے کہا کہ 5 جگہ پر آگ جلائیں۔ اس سے یہ ہوا کہ جموکا کی فوج میں خوف طاری ہو گیا، اور انہیں یہ لگنے لگ گیا کہ تیموجن کی فوج میں لاتعداد جنگجو ہیں۔ جموکا کے جنگجو نے جموکا کو بتایا ان کے پاس اتنی روشنیاں ہیں کہ جتنے آسمان میں تارے دکھ رہے ہیں۔ اگلی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جموکا اچ فوج کے خلاف پہلا کمانڈر بننے جا رہا تھا،
کہ جس نے مستقبل میں 12 میل اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا۔ تیموجن کی فوج انتہائی خاموشی اور بڑے سکون سے جموکا کی فوج کے سامنے بڑھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی جموکا کی فوج تیموجن کی فوج کی رینج میں آئی تو ویسے ہی تیموجن کی فوج کے تیر اندازوں نے جموکا کی فوج کے اوپر تیر اندازی شروع کر دی۔ تیموجن کے جنگجوؤں کے دلوں میں مخالف فوج کے لیے ذرا سا بھی رحم باقی نہ تھا۔ تیموجن نے اس فوج کا ہر داؤ اور ہر اقدام مکمل طور پر پلان کر کے رکھا تھا۔ اس نے فوج کا کچھ حصہ اور کچھ ہتھیار ریزرو کے طور پہ بھی رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے ایک سائیڈ سے پوری طاقت سے حملہ کرنا تھا۔ تیموجن کی فوج کی ایک ٹکڑی اچانک سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دی۔ جیسے ہی جموکا کے جنگجوؤں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس ٹکڑی کا تعاقب کرنے لگے، لیکن یہ تو تیموجن کی ایک جنگی چال تھی۔ یہ ٹکڑی ان جنگجوؤں کو ایک سائٹ پہ لے گئی کہ جہاں پر تیموجن کے تیر انداز ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ جنگجو تیموجن کے تیر اندازوں کی رینج میں آئے تو ان لوگوں نے ان لوگوں پر تیروں کی برسات شروع کر دی اور جموکا کے ان تمام جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پوری جنگ میں تیموجن کا پلڑا بہت بھاری رہا، اور جب جنگ کے عین مرکز پہ جموکا نے یہ دیکھا کہ اس کی فوج گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہی ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے تو وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ پورے کے پورے میدان جنگ میں جموکا کے جنگجوؤں کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ جیسے جنگل میں کٹے ہوئے درخت۔ اس شکست کے بعد جموکا پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا اور سن 1204 کی ساری سردیاں اس نے ان پہاڑوں کے بیچ میں گزار دیں۔ لیکن جیسے ہی گرمیوں کی شروعات ہوئی ویسے ہی جموکا کے اپنے جنرلز نے جموکا کو قیدی بنا کر تیموجن کے سامنے پیش کر دیا۔ جموکا کے جنرلز نے اسے تیموجن کے حوالے کر دیا۔ ان جنرلز کو یہ لگتا تھا کہ ان کی اس حرکت سے تیموجن بہت خوش ہوگا اور انہیں بہت نوازے گا، لیکن ان کی سوچ کے ساتھ ان کی سوچ کا برعکس معاملہ ہوا۔ تیموجن نے انہیں قید میں ڈال دیا اور بعد میں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اپنے بلڈ برادر کو عزت دی اور اس کے ساتھ مہمانوں والا سلوک کیا۔ اس کے بعد تیموجن نے اپنے بلڈ برادر جموکا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن جموکا نے تیموجن کو ایک ایسا جواب دیا کہ تیموجن حیران رہ گیا۔ جموکا نے تیموجن سے یہ کہا کہ جیسے کہ آسمان میں دو سورج نہیں رہ سکتے، ویسی منگولوں کے قبیلوں کا صرف ایک ہی سردار ہو سکتا ہے، اور جموکا نے اپنی آخری خواہش کا بھی اظہار کیا۔ جموکا کی آخری وقتی یہ خواہش تھی کہ اسے ایک ایسی موت دی جائے کہ جس میں اس کا خون نہ بہے۔ تیموجن نے اس کے بلڈ برادر جموکا کی یہ آخری خواہش پوری بھی کی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اسے موت دے دی۔ دوستوں، جموکا سے جنگ کے دوران تیموجن کی گردن پہ ایک بہت گہرا زخم سا آ گیا، اور چنگیز خان کی کہانی اس کے زخم کے ساتھ بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی، لیکن پھر عین وقت پر اس کا ایک وفادار کام آ گیا جس کا نام جیلمی تھا۔ جیلمی پوری رات تیموجن کے سرہانے بیٹھا رہا اور اس کی گردن میں جمنے والے خون کو چوس چوس کے نکالتا رہا، اور جب تیموجن کو بھوک لگی اور پیاس محسوس ہوئی تو جیلمی اس کے لیے دودھ تلاش کرنے کے لیے بھی نکل پڑا، جس کی وجہ سے تیموجن یعنی چنگیز خان رفتہ رفتہ صحت یاب بھی ہو گیا۔ جموکا کی موت کے بعد تیموجن کا منگولیا میں کوئی بھی دشمن نہ بچا تھا، اور اگر تغرل خان کی بات کر لی جائے تو وہ ایک دوسرے قبیلے سے جنگ میں مارا گیا تھا۔ اب منگولوں کا وہ دور شروع ہوا جو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھا گیا تھا۔ پورے منگولیا میں صرف تیموجن ہی ایک ایسا سردار تھا کہ جس کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں کوئی بڑا سردار موجود نہ تھا۔ دولت کی تو اس کے پاس پہلے سے ہی کمی نہ تھی، لیکن اسے اس قرۂ ارض پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے مزید جنگجوؤں کی ضرورت تھی۔ تو اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاتا جس پہاڑی کا نام برکان کلندور تھا، اور اس پر چڑھ کر اپنے دیوتاؤں اور خداؤں سے دعا مانگا کرتا تھا
اور تیموجن کو اپنی دعائیں قبول ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی تھیں، چونکہ دن بہ دن اس کے جنگجوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے منگولیا میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس طاقت اور شہرت کا یہ نتیجہ نکلا کہ سن 1206 میں تمام منگول قبیلوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے تیموجن یا چنگیز خان کو اپنا سردار مان لیا۔ پورے منگولیا کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی اچھی شخصیت کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام قبیلوں نے تیموجن کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کی لوگوں پہ حکمرانی کرنے والا۔ تیموجن کو جب چنگیز خان کا لقب دیا تو اس کی عمر 46 برس تھی۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایپیسوڈ 2 کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور ہم ایپیسوڈ 3 کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تیموجن یا چنگیز خان نے دیوار چین عبور کر ایک عظیم جینی سلطنت کو کیسے نیست و نابود کیا۔